ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین بھی یعنی انہیں بھی معافی دے دی گئی جن کے معاملے کو پینڈنگ کر لیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا. اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جبکہ ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی انہیں اپنے اوپر بوجھ لگ رہی تھی. وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا علیہ، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اب کوئی جا پناہ سوائے خود اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. ثم تاب علیہم، تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا لیتوبوا، تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو وہ اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے، پوتا انگلی پکڑتا تھا اور جہاں جانا ہوتا تو لے کے جایا کرتے تھے. ان کے پوتے نے ان کے حالات بیان کیے ہیں جو مختلف محدثین نے نقل کیے ہیں. ان سب کو اکٹھا کر کے جو ایک یوں سمجھیں کہ لب لباب اس کا ہے وہ نقل کیا ہے یہاں کہ تبوک کی تیاری کے وقت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت کی اپیل کرتے تھے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ میں بھی ضرور چلوں گا، مگر واپسی پہ آ کے پھر سست ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ابھی کیا ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، ابھی لشکر چلے گا تو پھر تیاری بھی کر لیں گے. میرے پاس سواری بھی بہت تیز تھی، صحت مند بھی تھا اور تمام وسائل جو تھے وہ موجود تھے. میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو. جب لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا تو دل میں سوچا کہ ابھی لشکر کو جانے دو، 2-1 روز میں رستے میں اسے جا ملوں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، لشکر تو آہستہ آہستہ جائے گا. اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ جب لشکر نکل گیا اور میں مدینے میں پیچھے رہ گیا تو میرا دل یہ دیکھ دیکھ کے کڑھتا تھا کہ یا تو میں رہ گیا ہوں یا پیچھے منافقین رہ گئے یا بوڑھے لوگ رہ گئے. یہ صورتحال ان کی اپنے ضمیر کی تھی جو ان کے سامنے آ رہی تھی. اس لیے کہ سستی پڑھتے پڑھتے وہ موقع آ گیا کہ اب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میں تیزی سے بھی نکلوں گا تو میں ان کے ساتھ جا کے نہیں مل سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ مسجد نبوی آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آ کر کے تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو ملاقات کے لیے اجازت دی. اب جو ہے مختلف لوگ جو آنے شروع ہوئے. 80 افراد وہ تھے منافقین میں سے جنہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے رکھے سامنے کہ یہ وجہ تھی ہم نہیں جا سکے، یہ وجہ تھی ہم نہیں جا سکے. آپ مسکراتے اور انہیں کہتے ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد. کہتے اس کے بعد میری باری آ گئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے بڑے مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمایا تشریف لائیے، ذرا بتائیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل دنیا میں کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا لیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے مجھے بھی باتیں بنانے آتی ہیں جیسے دوسرے لوگوں نے بنا لی. مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں آپ کو جھوٹا عذر پیش کر کے راضی بھی کر لوں گا تو اللہ ضرور آپ کو حقیقت بتا دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے فی الحال مجھے آپ کی ناراضگی برداشت کرنا پڑے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کچھ سبیل ضرور نکال دے گا. لہٰذا میں اقرار کرتا ہوں کہ جتنا اس وقت میں صحت مند تھا میں زندگی میں کبھی نہیں تھا، جتنا میں آسودہ حال تھا زندگی میں کبھی نہیں تھا. میرے پاس سواری بھی بہترین تھی، وسائل بھی سب تھے، لیکن یہ صورتحال ہوئی کہ سوچتے 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 وہ دن آ گیا جس دن محسوس کیا کہ اب میں تیزی سے بھی جاؤں تو میں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا. یہ میری حقیقت ہے بات کی. اب میرا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں
مجھے قبول ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے صحیح کہا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو، جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے عزیز و اقارب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سارے مجھے لان تان کرنے لگے کہ تم نے کیوں نہ کوئی بہانہ بنا دیا جیسے سب نے بہانہ بنایا، یعنی سچ بن کے تم کون سا وہ، یعنی کہ بہت بڑا وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے، جیسے عموماً ہوتا ہے ماحول میں۔ ایسے ماحول تھے دنیا داری کے بھی وہاں بھی، لیکن دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں ایک دفعہ آئی کہ میں پھر اٹھوں اور بہانہ کر دوں، لیکن مجھے فوراً پتہ چلا کہ 2 افراد اور ہیں جنہوں نے میری طرح اسی طرح سچ بول کے اپنی سستی کا اظہار کیا، تو مجھے تسلی ہو گئی اور میں پھر بیٹھا رہا جمع رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو کہ بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی ان تینوں سے بات نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اور سب معاملہ جو ہے ان سے لین دین ختم کر دیں۔ وہ دونوں گھر بیٹھ گئے، اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی بھی آتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، دوستوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز جب تک پڑھتا رہتا تھا، جب میری نظر پڑتی تھی حضور کو، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا نظر چرا کے، تو آپ نظر پرے کر لیتے تھے، نگاہ ہٹا لیتے تھے، اور جب میں گہری نماز میں ہوتا تھا تو حضور میری طرف دیکھتے رہتے تھے، تو اس وقت تو نظر ہوتی تھی لیکن میری نظر پڑتی تھی تو آپ نگاہ چراتے تھے۔ کہتے ایک دن میں گھر سے نکلا اور میرے ایک بچپن کا دوست اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور دوستی جب بچپن میں ساتھ جو کھیلنے کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے پاس گیا اور ان کی دیوار پر چڑھ کر، باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، تیسری دفعہ میں نے جب قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایک ایسی بے رخی سب نے اختیار کی، یہ ہے تنظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے کوئی معاملہ نہیں رکھنا۔ 40 روز اسی صورتحال میں گزر گئے، یعنی اسی حال میں میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ شاہ غسان کا ایک ایلچی مجھے مل گیا، اس نے حریر میں لپٹا ہوا ایک خط مجھے دیا کہ اسے پڑھو۔ میں نے وہ کھول کے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پہ بڑا ظلم توڑ رکھا ہے، تم ایسے آدمی نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت قدر کریں گے۔ گویا منافقت کی دعوت دے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھو ایک اور مصیبت آ گئی، لہٰذا فوراً میں نے وہ خط جو ہے وہ آگ میں جھونک لیا اور گھر میں دبک کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن پیغام پہنچا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ 40 دن کے بعد یہ پیغام آ رہا ہے کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے بیوی سے کہا کہ بھلی مانس تو اپنے میکے چلا جا۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، علیحدہ ہو جانا ہے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ میکے چلی جاؤ، وہ میکے چلی گئی۔ 10 دن اور گزر گئے۔ 50ویں دن صبح نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ میں مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب ابن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر تو لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہوگی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی چلا گیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا کعب تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آیات مجھے سورہ توبہ کی آپ نے پڑھ کر سنائی، اور فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، جس کی محبت کی وجہ سے یا جس کی آرائش اور آرام کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ دیکھیے جذبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جو ہے بالکل ایسے فیصلہ کرنا جنہیں کہتے ہیں فیکٹس آن گراؤنڈ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
سارے کا سارا نہیں. تو میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا. پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری نے مجھے اللہ سے معافی دلائی ہے تمام عمر اس پر قائم رہوں گا. چنانچہ آج تک وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مجھے بچائے گا. یہ جو ان کی اپنی زبانی کے کن حالات میں کیسے. اب اسے دیکھیے ہمارے سامنے جو سبق آ جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہ اس جماعت کا نظم کتنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سزا کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا. پھر تمام لوگوں نے دل میں ان کی چاہت تھی, ان کے ساتھی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہیں جو بدری صحابی ہیں, تو سب کے دل میں خواہش تھی کہ ان کی معافی کا حکم ہو جائے. لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کسی نے بات تک کرنا پسند نہیں کی. مسجد میں آتے تھے, ساتھ نماز پڑھتے تھے, گھر سے نکلتے تھے, دو تو بیٹھ گئے تھے گھر, لیکن انہوں نے بالکل اس نظم کی پابندی کی. اور وہ جذبہ ہے جس وقت ان کی معافی کا اعلان آیا تو سب دوڑے چلے آگے مبارکباد دینے کے لیے, اس لیے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی. اور پھر ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ چاہے انسان, اب بدری صحابی ہوتے ہوئے جن کی مغفرت کا اعلان اللہ کر چکے ہیں, پھر کہ جب کوئی اہم مہم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پر اگر اس وقت عمل نہ کیا جائے تو پچھلے تمام اعمال جو ہیں پھر بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وہ ایسے ہی ہے پھر جیسے تمام اعمال کو صفر سے ضرب دے لینا. خاص طور پہ غزوہ تبوک وہ تھا جہاں نفیر عام تھی, حکم دیا گیا تھا کہ ہر شخص نے جانا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر جو نعمت جو فتح حاصل ہوئی ہے کہ بغیر کسی مقابلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت سے فائدے بھی پہنچائے اور آپ جو ہے وہ ایک فتح بھی آپ جو ہے وہ حاصل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کا ساتھ دینا بھی مطلوب ہو سکتا ہے اور سچے لوگوں کی مجلس میں اور صحبت میں رہنا. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے, کبھی مسجدوں میں بھی لکھا ہوا کرتا تھا, صحبت صالح کنا صالح کند, صحبت طالع کنا طالع کند. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بنو گے, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بنو گے. ہمارے ہاں میاں محمد بخش صاحب کا وہ بڑا مشہور شعر ہے, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. تو یہ ایک بڑا پرفیکٹ اصول ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. ہمارے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ حکایات کے انداز میں جو ہے وہ باتیں سمجھایا کرتے. تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے, اگرچہ منظوم ہے لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے صحبت پہ کہ صحبت کا کتنا انسان پہ اثر ہوتا ہے. اب ہے تو فارسی زبان میں, 6 بند ہیں اس کے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوبی بدستم. ایک دن میں حمام میں گیا تو مجھے محبوب کے ہاتھوں مجھے ایک خوشبودار مٹی کی ڈلی ملی. ایران میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پرانے زمانے میں بھی, آج بھی ہوتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں بہت وہ نہانے کے لیے بڑے بڑے حمام بنے ہوتے تھے جہاں جب لوگ تھک جاتے تھے تو وہ استراحت کرنے جاتے تھے, نہاتے تھے اور خوشبو مل کے انہیں نہلایا جاتا تھا. تو ظاہر اس زمانے میں آج کل کی جدید خوشبوئیں تو نہیں ہوتی تھی, تو مٹی کی ڈلی خوشبودار بنائی جاتی تھی جسے وہ جسم پہ مل کے ان کے مالش کر کے تو پھر نہلاتے تھے. تو کہتے ہیں میں حمام گیا تو میرے محبوب کے ہاتھوں مجھے ایک مٹی کی خوشبودار جو ہے وہ ڈلی ملی. بگفتم مشک یا عنبرے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو. از بوئے دل آویز تو مستم, کہ میں تمہاری دل آویز جو خوشبو ہے اس نے مجھے معطر اور مست کر دیا. بگفتہ, وہ کہنے لگی من گلے ناچیز بودم, کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں. ولے یک مرتبہ با گل نشستم, ایک مرتبہ مجھے موقع ملا تھا کہ میں پھول کی صحبت میں بیٹھوں. تو یہ پھول کی صحبت جو ہے کمال ہم نشیں در لہن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہتے ہیں میرے ہم نشین کا کمال ہے
اس کا جمال و کمال ہے کہ وہ خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی ہے، ورنہ میں کہاں، میں تو مٹی ہی ہوں نا، مٹی کی ایک مشت ہوں چھوٹی سی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو خاک جو ہے وہ پھول کی صحبت میں بیٹھ کے خوشبودار شے بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی مومن کی، حقیقی مومن کی صحبت میں بیٹھے گا تو ذرا سوچیے اس پہ اثر ہوگا کہ نہیں۔ ایک اور سادہ سی مثال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی انگیٹھی جل رہی ہو، اس کی حرارت نکلتی ہے تو پورا کمرہ گرم ہو جاتا ہے، برف کی سل رکھیں گے تو اس سے ٹھنڈک پھیلے گی آہستہ آہستہ۔ ایک مومن ہے حقیقی مومن تو اس سے بھی ایمان چاروں طرف پھیلے گا، اس کی صحبت میں تمہیں ایمان حاصل ہوگا۔ اور برے کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ برائی بھی سرایت کرے گی۔ تو یہ بہت اہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بچو اللہ کے مواخذے سے اور بچنے کی کوشش کرو اللہ کے مواخذے سے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ۔ یہ مدینے کے جو باشندے اور گرد و نواح کے جو یہ دیہاتی ہیں، یہ ان کے لیے ہرگز زیبا نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس سے بے پرواہ ہو جاتے کہ انہیں اپنی جان کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اب یہ تبصرہ ہے اصل میں جو پہلے آ چکا ہے کہ 97 نمبر آیت میں، کہ یہ اعراب اور مدینہ کے لوگوں میں منافق ایسے ہیں جو منافقت میں بڑے طاق ہو چکے ہیں۔ اب وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ دور دراز مختلف دیہاتوں میں، صحراؤں میں رہتے تھے، تو سارے آ کر کے مدینہ آباد نہیں ہو سکتے تھے کہ وہاں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، صحابہ کی صحبت ملے، کچھ آ کے دین کی تعلیم حاصل کریں، پھر اس میں آگے بڑھیں۔ لہٰذا ہدایت یہ دی گئی ان میں سے کچھ لوگوں کو آنا چاہیے تھا، وہ آتے اگر انہیں اپنی جان کا احساس ہوتا کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جنت و جہنم کا معاملہ ہے، دین اور ایمان کا معاملہ ہے، بلکہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، تو یہ آ کر کے وہ لوگ اللہ کا دین سیکھتے اور پھر واپس جا کے انہیں بھی سکھاتے۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتے اللہ اس کا اجر انہیں نہیں دیتا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغفرۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا ان یغیظ الکفار، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں بھوک پیاس برداشت کرے، جسمانی مشقت برداشت کرے، تکلیف جھیلے اور ایسا قدم اٹھائے جو کہ کافروں کو ناگوار ہو، یعنی کفر کے خلاف وہ مشن میں جائے اور اللہ کی طرف سے اسے کوئی اجر نہ ملے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یا کسی وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، کوئی کافر دشمن کے مقابلے پر، اور اللہ اس کے لیے عمل صالح نہ لکھے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس سے جاننا چاہیے کہ محسنوں کا حق اللہ کے ہاں کبھی مارا نہیں جاتا، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ تھوڑا بہت کوئی خرچہ کریں اللہ کے راستے میں، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا۔ ولا یقطعون وادیا، یا کوئی وہ میدان جو ہے وہ سر کریں، فتح کریں اللہ کے راستے میں، الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے حق میں اسے لکھ لیا نہ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر اسے عطا فرمائے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے نکل کے جو ہیں وہ مدینہ آ کر کے آباد ہو جاتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے تھوڑے تھوڑے لوگ نکل کے آتے، وہ دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر واپس جا کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچ جاتے اس غیر مسلم روش سے جو انہوں نے منافقتی شکل میں اختیار کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تم سے قریب ترین ہیں، اور وہ انہیں چاہیے کہ تمہارے اندر سختی جو ہے وہ پائیں، ان سے یعنی سخت سلوک کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں جو کفار کا لفظ ہے وہ منافقین کے لیے آ رہا ہے کہ قریب ترین جو تھے ان کے وہی وہاں موجود تھے،
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمَانًا، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور یہ استہزاء کے طور پر پوچھتے تھے صادق الایمان اہل ایمان سے، کہ بتاؤ اس سورہ کے سننے کے بعد تمہارا کتنا ایمان بڑھا ہے۔ یہ اپنی طرف سے وہ ٹانٹ کرتے تھے، مذاق کے انداز میں کہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن حقیقت میں وہ لوگ جو واقعی مومن ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یقیناً ان کے ایمان میں فی الواقع اضافہ ہی ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی پر ایک گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، ان کی نجاست گویا کہ وہ منافقت کی نجاست اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ ماتوا وہم کافرون، اور وہ مریں گے یا مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ انہیں لازماً آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اب کبھی کوئی تقاضا آ جاتا تھا، ابھی غزوہ بدر ہوئی ہے اور سال نہیں گزرا کہ اگلے سال جو ہے وہ تیاری غزوہ احد کی شروع ہو گئی، فوراً تو نہیں ہو گیا تھا، اور درمیان میں کتنی مہمات تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ بھیجے گئے، 70 گئے ایک مرتبہ، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، اور تھوڑی تھوڑی تعداد میں تو لوگ بہانے سے لے کر کے جاتے تھے کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے، ہم دین سیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور بدنیتی ہوتی تھی، انہیں شہید کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور ہر وقت دھڑکا یہ لگا رہتا تھا کہ باہر سے کوئی مدینہ کی بستی پر حملہ نہ کر دے۔ غزوہ احد اور خندق کے درمیان کا زمانہ جو ہے وہ تو انتہائی خطرے کا زمانہ تھا، جسے ہمارے یہاں ٹھیکری پیرا کہا جاتا ہے۔ وہ صورتحال مدینہ منورہ کی تھی، خصوصی طور پر شدید اندیشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کوئی اندیشہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ کچھ اپنے کام میں مصروف تھے، کہیں نکلے ہوئے تھے، اور پیچھے سے ڈھونڈیلی پڑ گئی کہ کدھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بستی میں تلاشی شروع ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کیوں گھبرا گئے اتنا؟ کہ یا رسول اللہ حالات ہی ایسے، تو اس کیفیت میں ذرا اندازہ کیجئے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ اس سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر ہی وہاں سے نکل بھاگتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کا بڑا خوبصورت مشاہدہ اگر آج کل کے حالات میں دیکھنا ہو کہ بڑی آپ جو ہے نا ان مسجدوں میں جہاں ہمارے وہ تبلیغی بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں واعظ و تلقین، جب تک وہ واعظ چل رہا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، سارے بڑی توجہ سے اور بڑا مگن ہو کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ تشکیل شروع کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کون چلے گا 3 دن کے لیے، کون چلے گا 40 دن کے لیے، اٹھے نام لکھوائے۔ بہت سے پھر وہ ایسے ہوتے ہیں جو محض واعظ کی لذت لینے کے لیے آئے، لذت لینے کے لیے۔ ذہن میں رکھیے، واعظ سننا چاہیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، وہ علم و حکمت کا موتی ملے، ہدایت کا موتی ملے، میں اسے اپنی زندگی میں اختیار کروں، عمل کروں۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ جاتے ہیں واعظ کی لذت، ذہنی عیاشی کے لیے جاتے ہیں، جان لیجیے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر وہ دوست احباب کیا کرتے ہیں، وہ ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اسے اشارہ کریں گے چلیں، اور چپے سے یوں نکلے اور یوں کر کے کوئی آواز نہ دے لے پیچھے سے، وہ نکل جاتے۔ یہ صورتحال اس زمانے میں منافقوں کی تھی۔ سورت کے نازل ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے اب کوئی نہ کوئی نیا حکم آ رہا ہے، کوئی ہدایت آ رہی ہے، جو منافق کے دل میں جو ہے وہ کھٹکتی رہتی تھی۔ انہیں تو ظاہر پسند نہیں ہے کچھ بھی جو نازل ہوتا ہے، لہٰذا جیسے کوئی آیت نازل ہو رہی ہے اور خاص طور پر اس میں کوئی تقاضا آ رہا ہے، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کیا خیال ہے، یہ تو ہم سے نہ سوال کر لیا جائے، ہم سے نہ کچھ مانگ لیا جائے، ہمیں نہ کہہ دیا جائے کہ چلو بھائی چلیں تیاری کرو تلوار لے کر کے آؤ۔ لہٰذا ایک دوسرے سے اشارہ کرتے تھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپکے سے صرف اللہ قلوبہم، یہ تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ نا سمجھ لوگ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو لوگو تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے ان پہ بڑا شاق گزرتا ہے،
حریص علیکم، تمہارے لیے بہت ہی حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح ہدایت مل جائے، تم سب کے سب بخشے جاؤ، تم میں سے کوئی جہنم کا شکار نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا نقصان کیا تھا؟ کوئی مالی نقصان تو کسی کا بوجھ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ برادری کے لوگ تھے نا، وہ بنی امیہ ہو یا کوئی بھی خاندان ہو، سارے کے سارے 4-5 پشت پیچھے جاتے تھے تو ایک باپ کی اولاد تھے۔ تو یہ سمجھ لیے کہ ایک برادری تھی، پورا قریش قبیلہ جو تھا، اور اس کی پھر یہ شاخیں تھیں مختلف جو وہاں مکہ میں آباد تھیں۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا نزدیک سارے قرابت دار تھے۔ تو ایک آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ میرے یہ عزیز، میرے اقارب، میرے ماننے والے، میرے امتی، یہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی جہنم میں چلا جائے۔ یہ ہے جو کہ شاخ گزرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تمہارا نقصان انہیں بہت ہی جو ہے وہ بوجھ لگتا ہے، اور تمہارے حق میں وہ انتہائی حریص کا لفظ جو ہے عام طور پر پسندیدہ نہیں ہوتا۔ حرص جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز جو ہے وہ گنی جاتی ہے، کسی شے کو لالچ کی حد تک پسند کرنا، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے حریص ہونا یہ گویا کہ ایک پسندیدہ شے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں کہ تمہیں ہدایت مل جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ اہل ایمان کے لیے انتہائی شفیق اور رحم دل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہی مالک عرش عظیم کا۔ یہ سورہ توبہ مکمل ہوئی، یہاں دوسری منزل بھی مکمل ہو گئی۔ 2 منزلیں ہم نے پڑھ لی 7 میں سے، اور تیسری منزل کا یا تیسرے حزب کا آغاز ہو رہا ہے سورہ یونس سے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله